دین اسلام کے بارے میں فرمایا الدین النصیحہ، یہ جو دین اسلام ہے نا یہ دین نصیحت ہے۔ الدین النصیحہ، یہ دین نصیحہ ہے۔ النصیحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحہ کا معنی ہوتا ہے خیر، بھلائی، ہمدردی، عمل میں اخلاص، یہ ہے نصیحہ کا معنی۔ اسلام دین نصیحہ ہے، اسلام بھلائیوں کا دین ہے، خیر خواہی کا دین ہے، ہمدردی کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے، لوگوں کے لیے مر مٹنے کا دین ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا دین ہے، اور اخلاص، اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرو، اس بات کا نام اسلام ہے۔ اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام فتنہ فساد کی باتیں کرے اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ سماج میں زمین پر فتنہ فساد بڑھ جائے، ظلم و ستم بڑھ جائے، نہ انصافیاں بڑھ جائے، اس بات کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اسلام خیر و خواہی بھلائی کا نام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی، یرید اللہ بکم اليسر، اے مسلمانوں اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، آسانی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دین نام ہی آسانی کا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے کیونکہ دین نام ہی بھلائی کا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسلام نام ہی بھلائی کا ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں تمہارا شیوا بھی یہی ہونا چاہیے کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ رکھو، ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردانہ رویہ رکھو۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے ساتھ تنگ دستی کا، سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ رب العالمین تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، رب العالمین تمہیں سختیوں میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ رب العالمین تمہیں مصیبتوں سے گھیرنا نہیں چاہتا۔ تم پریشانیوں کی زندگی جیو، تم مصیبتوں میں پڑ جاؤ، جھال جھمیلیوں میں پڑ جاؤ، دن بھر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کی باتوں کو سلجھاتے پھرو، روزی روٹی کی پریشانیوں میں تم پڑ جاؤ، فتنہ فساد کی مصیبتیں تمہیں آ گھیریں، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا دنگا فساد کی مصیبتیں تمہیں آ گھیریں، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ نے تمہیں آسانی کی زندگی جی ہے، اور اللہ یہی چاہتا کہ اس زندگی کو آسانی کے ساتھ جیو، اور یہ زندگی آسانی کے ساتھ اس وقت ملے گی جب ہم لوگوں کے ساتھ آسانی کریں گے۔ اللہ رب العالمین تنگ دستی مصیبت کی زندگی میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، مصیبت کی زندگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ انسان مصیبت میں اس وقت پھنستا ہے جب دوسروں کے لیے انسان مصیبت کھڑی کرتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یسروا ولا تعسروا، اے لوگو تم مسلمان ہو، دین اسلام کے ماننے والے ہو، وہ دین جو دین نصیحت ہے، آسانی کی بات کرنے والا مذہب ہے، تم اس مذہب پہ چلنے والے ہو۔ یسروا، آسانی کرو لوگوں کے لیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، بھلائی کا برتاؤ کرو، ان کے لیے بھلائی کے دروازے کھولو، اچھائی کے دروازے کھولو، نرمائی کے برتاؤ کرو ان سے۔ ولا تعسروا، ایسا نہ ہو کہ دشمنی، حسد اور کینہ کپٹ میں ایسے ڈوب جاؤ لوگوں کے لیے تم مشکلات کھڑے کرنے والے بن جاؤ۔ لوگوں کے لیے روڑا بننے والا نہیں بننا ہے، لوگوں کے لیے مصیبت کھڑے کرنے والے مت بننا۔ کسی کی مجبوری سے، کسی کی پریشانی سے، کسی کی بیماری سے، کسی کی بے بسی سے، کسی کی غریبی سے، کسی کی تنہائی سے فائدہ اٹھا کر اس کے لیے مشکلات کھڑا کر دو، اس کی زندگی میں روڑا بن جاؤ۔ یاد رکھو یہ حرکت نہ کرنا، ولا تعسروا، تم ایسا نہ کرنا
کیونکہ زندگی کا تجربہ انسان کو سکھاتا ہے دوسروں کے لیے روڑا بننے والے اپنی زندگی کے سکون سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور آگے ہمارے نبی نے کیا کہا، بشروا ولا تنفروا، تمہیں لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے بن جاؤ۔ یہ جو دو ٹکڑے تھے یہ دنیا کے معاملات سے تھے، اور اب اس حدیث کے جو آخر کے دو ٹکڑے ہیں یہ دینی معاملات سے۔ بشروا ولا تنفروا، دنیا میں جینا ہے تو آسانی کر کے جیو، ولا تعسروا، سختی مت بنو کسی کے لیے، پریشانیاں مت کھڑی کرو کسی کے لیے، آسانیاں پیدا کرو۔ جب دین کا معاملہ آئے، بشروا، لوگوں کے لیے بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، اچھائی کے فائدے بتلاؤ، بھلائی کے فائدے بتلاؤ، اللہ رب العالمین کے قریب جانے کے فائدے بتلاؤ۔ بشروا، بشارتیں سناؤ لوگوں کو، دین کے کام کو کرو بھلائی کے انداز میں، خوشی خوشی کرو، خوشیوں کے ساتھ کرو، خوشیوں میں جھوم جھوم کر دین کے کام کرو، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ، اللہ کی جنتوں کی خوشخبریاں بشارتیں لوگوں کو سناؤ، بھلائی کے کاموں کے فائدے لوگوں کو گناؤ۔ ولا تنفروا، دین کا کام کرتے وقت اپنا رویہ ایسا نہ کر لینا کہ لوگ آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں، دین کے نام پر نفرتیں مت کھڑی کرنا۔ آج زمین پر مسلمانوں کے کتنی ایسے گروپ ہیں، کتنی ایسی جماعتیں ہیں اور کتنی ایسی سوسائٹیاں ہیں جو مسلمانوں نے بنا رکھی ہیں دین کے کام کرنے کے لیے۔ کوئی یتیموں بیواؤں کی ہمدردی کا کام کرتے ہیں، کوئی گروپ ایسا ہے جو دینی کام کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ نہ جانے جس سماج میں ہم رہتے ہیں، ہر انسان اپنے اپنے علاقوں، اپنے اپنے جگہوں کے حساب سے دیکھے کہ کتنے گروپ کھڑے ہوئے ہیں جو دین کے کام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان گروپوں کے کاموں میں اخلاص نہیں ہے۔ آج زمین پر دین کے کام کرنے والی جماعتوں کی کمی نہیں ہے، پھر بھی بے دینی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ان کے یہاں وہ اصول نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے تھے مسلمانوں کو۔ لوگ دین کے آڑ میں اپنے کاموں کو سیدھا کرتے ہیں، اپنی الو سیدھا کرتے ہیں، کوئی سیاست کو چمکاتا ہے، کوئی اپنی سیاسی روٹی چلاتا ہے، کوئی اپنی مفاد کے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنے نام کو چمکانے کے لیے کر رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے ایک ایجنڈا لے کر کام کر رہا ہے، نام دین، دین دین کا کام، اسلام کا کام چل رہا ہے۔ ہندوستان کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں نا، کتنے گروپ ہیں جو اسلام کی تبلیغ کا نام لے کر چل رہے ہیں، ان کے خرچے چلتے ہیں، ان کو فنڈنگ ملتی ہے بس، لیکن دینداری، وہ کیا دین کی تبلیغ کریں گے؟ خود وہ عمل دین کے عمل سے یا کتاب و سنت میں کمزور ہوتے ہیں، عملی طور پر وہ خود کورے ہوتے ہیں۔ جو دینی تبلیغ کے سنگٹھنوں کو اور گروپوں کو چلاتے ہیں، جو دینی تبلیغ کرنے کی سوسائٹیوں کو چلاتے ہیں، وہ خود دین کے معاملے میں عملی طور پر کمزور ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ولا تنفروا، ایسی حرکتیں مت کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر دین سے جڑنے سے رک جائیں۔ تو یہ آپ سب اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ہر معاملے میں آسانی، پیار محبت، خوشخبری کو رکھو، یقیناً اس سے تمہارا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو تمہیں آسانی ملے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا ما من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اس دنیا کے اندر انسان بھلائی کرتا ہے اور اتنی بھلائی کرتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو پریشانی میں دیکھتا ہے، مصیبت میں دیکھتا ہے، اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کی پریشانی کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مصیبت کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس مسلمان کی، اس انسان کی جو دوسروں کے دکھوں میں شامل ہوتا، جو دوسروں کی مصیبتوں کو ختم کرتا، قیامت کے دن اللہ اس کی مصیبتوں کو ختم کر دے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے دکھوں کو مٹا دے گا۔ انسانیت کے لیے جینا، انسانیت کے کام کرنا، لوگوں سے ہمدردی کرنا،
ہمدردی کے لیے جینا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بہتر آدمی کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا من ینفع الناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک حدیث میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو کسی آدمی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کو اپنے ساتھ میں لیتا ہے اور اس کے ساتھ اس وقت تک وہ لگا رہتا ہے جب تک کہ اس کی مصیبت اور پریشانی ختم نہیں ہو جاتی ہے، یہ سب سے بہتر انسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح جینے والا انسان، انسانیت کے لیے جینے والا، انسانیت کے لیے مر مٹنے والا، خیر خواہی کرنے والا، ہمدردی کرنے والا، قیامت کے دن اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی مصیبتوں کو ختم کر دے گا، اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اس کے دکھوں کا علاج کر دے گا، اور وہ کیا ہے؟ جہنم سے اللہ بچا لے گا۔ ایک حدیث میں ہے اللہ رب العالمین اس انسان کی پریشانی کو ختم کر دے گا، مطلب اس کے گناہوں کو مٹا دے گا جس گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والا تھا۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے، دن رات محنت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ سب کس لیے ہے؟ آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے لیے کہا دوسرے مسلمانوں کے درد بن جاؤ، دوسرے مسلمانوں کے غم بن جاؤ، دوسرے مسلمانوں کا دکھ بن جاؤ، دکھ بن کر ان کے دکھوں کو مٹاؤ، غم بن کر ان کے غموں کو مٹاؤ۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہارے دکھوں کو، تمہارے غموں کو، تمہاری پریشانیوں کو مٹا دے گا، اور وہ ہے جہنم سے بچا کر تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمانیت، اس کو کہتے ہیں انسانیت، یہ ہے دین نصیحت جو آج مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من یسر علی معسر یسر اللہ یوم القیامہ وفی روایت یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو انسان اس دنیا کے اندر کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں جو انسان دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ یہ باتیں آج سمجھ میں نہیں آئیں گی ہمیں۔ آج کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل ایک دوسرے کے لیے حسد سے بھرا ہوا ہے، کینہ کپٹ سے میرا دل آپ کے لیے اور آپ کا دل میرے لیے بھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ ہم ڈوبے ہوئے ہیں حسد میں، کینہ کپٹ میں، بغض عناد اور دشمنی میں۔ ہمارا کلیجہ آج بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے، برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج کا یہ انسان روزی روٹی کا بھوکا نہیں ہے، بلکہ آپ کی مسلمان کی عزت کا بھوکا ہے۔ آج ہم مسلمان بے چین اس لیے نہیں ہے میری زندگی میں یہ نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ آج میں بے چین ہوں کہ آپ خوش کیوں ہیں، آپ آباد کیوں ہیں، آپ خوشحال کیوں ہیں۔ آج مسلمان اس لیے بے چین۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو نیند نہیں آتی دوسروں کی خوشحالیوں کو دیکھ کر، جو رات میں بستر پر اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں کی ٹینشنیں لے کر سوتا ہے۔ اس کو کس طرح سبق سکھانا ہے، کس طرح اس کو مٹانا ہے، کس طرح اس کو برباد کرنا ہے، کس طرح اس کو مٹی میں ملانا ہے، کس طرح اس کو تہس نہس کرنا ہے، یہ مسلمان آج ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ مسلمان کا خون پینا چاہتا ہے، مسلمان کا گوشت نوچ کر کھانا چاہتا ہے، مسلمان کو مٹانا چاہتا ہے، مٹی میں ملانا چاہتا ہے۔ مسلمان کا دشمن مسلمان ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، آخرت کی کامیابی اس میں ہے آپ لوگوں کی مصیبت، آپ لوگوں کا دکھ بن جاؤ، لوگوں کا درد بن جاؤ، اللہ رب العالمین تمہاری آخرت کی ساری مصیبتوں دکھوں کا علاج کر دے گا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت میں ہے، دوسروں کے لیے آسانی کرنے کا عمل یہ ایسا ہے جو انسان کو جنت میں پہنچاتا ہے۔ ایک آدمی بہت مالدار تھا، اس کے غلام تھے، نوکر چاکر تھے، پیسہ دیا تھا اللہ نے، دولت دی تھی رب العالمین نے۔
ان کے دور کے جو کمزور طبقہ کے لوگ تھے، جو غریب طبقہ کے لوگ تھے، وہ اپنی مدد کے لیے اس مالدار مسلمان کے در پر آتے، اس سے مدد مانگتے تھے، اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھتے، اپنی مجبوریاں رکھتے، اس سے پیسے ادھار لیتے۔ وہ شخص، اس نے اپنے غلاموں کو، نوکر چاکروں کو اور خادموں کو کہہ دیا تھا، اگر کوئی مجبور آدمی مدد کے لیے آتا ہے اور میں نہ رہوں تو اس کی مدد کے لیے ہر طرح کوشش کرنا، اور اگر تم کسی کو قرض دے دو اور وہ نہ دے پائے، اس کنڈیشن میں نہ ہو کہ وہ قرض لیا ہوا پیسہ واپس کرے، تو اس کو معاف فرما دینا، اس کو مجبور کر کے اس سے قرض مت لینا، اس کو معاف فرما دینا، ہر انسان کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرنا۔ قیامت کے دن جب یہ آدمی مر گیا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا اس کے نامہ اعمال کو چیک کرو۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن بس اس ایک چھوٹی سی نیکی کی اہمیت کو بہترین انداز میں ہم سب کے سامنے بیان کرنا مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے اس کے رجسٹر چیک کرو، نامہ اعمال چیک کرو۔ فرشتوں نے کہا پروردگار نیکی تو کچھ نہیں ہے اس کے رجسٹروں میں، لیکن ایک نیکی ملتی ہے، وہ نیکی یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی بھی شخص محتاج ضرورت مند اس مالدار آدمی کے پاس میں آتا تو یہ کسی کو بغیر مدد کیے ہوئے چھوڑتا نہیں تھا، اس کی مدد کرتا، کسی کو قرض دے دیتا اور وہ اس کے قرض کو نہ لوٹا پاتا تو اس کو معاف فرما دیتا، کوئی اس سے ٹائم بڑھواتا تو یہ ٹائم بڑھا دیتا، لوگوں کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دیتا تھا، ان کا سہارا بنتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو معاف کر دو۔ وہ انسان جس کے رجسٹر نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، لیکن دوسروں کا دنیا میں اس نے دوسروں کے درد بٹائے، غم بٹائے، لوگوں کی مجبوریوں پریشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھایا میری اور آپ کی طرح سے۔ آج آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، میں آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ بندہ ضرورت مند ہوتے ہوئے اس نے لوگوں کے ساتھ یہ ہمدردانہ رویہ رکھا، جاؤ اس انسان کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ سے بخاری سے مسلم کے اندر تقریباً 1 درجن سے زیادہ حدیث ہے۔ یہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا فائدہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ ہمدردی مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ نے کس طرح لوگوں کو معاف فرمایا تھا، دشمن کو معاف کیا تھا۔ اس دنیا نے سیکھا ہے محمد الرسول اللہ کی سیرت سے کہ دشمن کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ مثال پیش کی جو کبھی اب سے پہلے یہ مثال نہ ملتی تھی نہ بعد میں ملتی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان کو معاف فرمایا جو آپ کے دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کی بیٹیوں کے قاتل تھے، آپ کے چچا کے قاتل تھے۔ ان سے آپ نے پوچھا بھی کیا رویہ، تمہاری کیا سوچ ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، آج میں نے تم کو سب کو معاف فرما دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو مکہ میں ستاتے تھے، صحابہ کرام کو پیروں میں رسیاں باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، صحابہ کرام کو لے جا کر مکہ کی وادیوں میں ریت کے تپتے ہوئے ریت پر لٹا دیتے، سینے پر گرم پتھر رکھ دیتے تھے، تڑپاتے تھے۔ یہ تھے جنہوں نے سمیہ کو ناجائز قتل کیا، یہ وہ لوگ تھے۔ ابو سفیان وہ تھا جس نے محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام سے جنگ میں لڑائی لڑی، جنگ احد، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ مثال ہے دشمنوں کے ساتھ ہمارے نبی نے کیا کیا۔ یہ دین اسلام ہے جو چڑیوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ ہمدردی رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ اس عورت کا واقعہ جو فاسق تھی، فاجر تھی، زانی تھی، بدکار تھی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، جو اللہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر جنت دیتا ہے، میرے بھائیوں وہ رب انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر کیا دے گا، سوچیں ذرا۔ اور ایک اس عورت کا بھی قصہ آپ کو یاد ہوگا، معراج کے موقع پر ہمارے نبی گئے، جہنم میں ایک عورت کو جلتے ہوئے دیکھا، پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس نے ایک بلی کو ناجائز باندھ کر بھوکا پیاسا مار کر تڑپا کر اس کی جان لے لی تھی۔ آج اس کو جانور کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر اس کو جہنم کی سزا ملی ہے۔ میرے بھائیوں جو جانور کے ساتھ بدسلوکی کرے تو جہنم ملے۔
اگر کوئی انسان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، ناجائز اس کو ستائے گا، پریشان کرے گا، اس کی عزت سے کھیلے گا، اس کو کیا ملے گا؟ یہ اسلام ہے۔ الدین النصیحہ، اسلام بھلائی کا، خیر خواہی کا، ہمدردی کا نام ہے۔ خیر، اللہ سے ہم دعا کریں کہ الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کرنے کی توفیق